غزوہ تبوک کا معرکہ جب پیش آیا، آخری بات کہ اپنی گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں آخری حدیث سنا کر، غزوہ تبوک کا معرکہ جب پیش آیا، یہ انتہائی اہم اور سننے کے لائق بات ہے۔ آج ہم 10 روپے مسجد میں دیتے ہیں تو کتنے احسانات جتلاتے ہیں، 100-200 دے دیں تو کتنی باتیں کرتے ہیں، 500 دے دیں بھائی ہمارا نام نہیں لیا، نام بھی آنا چاہیے تھا، تو ہم دیتے کتنا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ماشاءاللہ بالکل بھی نہیں دیتے۔ حالانکہ مسجد کی خدمت، آہستہ بولتے ہیں، بھلے نہیں کرنا بولو تو صحیح، کرنی چاہیے۔ مانگنے والوں کو مانگنے کا اجر ملتا ہے، دینے والوں کو دینے کا اجر ملتا ہے۔ مسجد نبوی ہے، اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، اعلان کیا کون ہے جو اسلام کی مدد کرے گا، یہ اعلان رسول اللہ کے دور میں ہوتے تھے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ مسجد کے اندر مسجد کے لیے سوال ہوگا، دین اسلام کے لیے ہوگا، لیکن اپنی ذات کے لیے مسجد میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آہستہ بولتے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا بھائی کون ہے جو اسلام کی مدد کرے، اور تنگی کا سال تھا۔ تنگی کے سال کا مطلب ایسے لے لو کہ 2 سال پہلے جو کرونا کا مسئلہ یہاں پر تھا نا، کہ ہر بندہ پریشان ہے، کسی کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، غلہ ختم ہو گیا ہے، اناج ختم ہو گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایسی خاص سالی تھی کہ صحابہ کرام درخت کی پتیاں توڑ کر کھاتے تھے، گھر کے لوگ بھی۔ ہم آج اسلام پر باتیں کرتے ہیں، ہم نے اسلام کی خاطر کچھ نہیں کیا۔ اسلام کے نام پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں تو دی ہیں، مگر ہم نے اسلام کی خاطر کوئی مشقت نہیں برداشت کی، کبھی کوئی تکلیف ہم نے برداشت نہیں کی اسلام کے نام پر۔ اپنے ذات کے والے سے کی ہو تو ایک الگ بات ہے، اسلام کی خاطر ہم نے کوئی تکلیف برداشت نہیں کی۔ لیکن صحابہ کرام کو دیکھیے نا، مدینہ منورہ ہے اور اتنی قحط سالی کہ درخت کے پتے کھا کر مسلمان گزارا کر رہے ہیں، اور منافقوں کے گودام بھرے پڑے ہیں، غیر مسلموں کو گودام بھرے پڑے، غلے اور اناج سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اس دور میں رسول اللہ نے جنگ پر جانے کا اعلان فرمایا، غزوہ تبوک۔ رسول پاک نے فرمایا کہ جانا ہے، لیکن کون ہے جو مدد کرے گا ہماری؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، ایسے جیسے کہ آپ پورا مجمع بیٹھا ہے، ایسے کہ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 100 اونٹ بمع ساز و سامان کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرما لیجیے۔ 1 یا 2 10 یا 20 یا 100 یا 50 کی بات نہیں ہے، اونٹ کی قیمت کا آپ کو اندازہ ہے۔ آج اگر لاکھوں میں ہے تو اس دور میں اونٹ سستے نہیں ملتے تھے، بلکہ اس دور میں اونٹ کی قیمت زیادہ تھی۔ آج آپ صرف قربانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس دور میں تو یہ سواری تھا، معیشت کا نظام اس پر چلتا تھا، کاروباری سسٹم سارا اونٹ پر چلتا تھا، تو اونٹ کی تو بہت ویلیو تھی اور قیمت بھی بہت زیادہ تھی۔ تو اندازہ لگائیے اس دور میں حضرت عثمان غنی نے 1 یا 2 نہیں بلکہ 100 اونٹ دوں گا، اور ساز و سامان کے ساتھ گداوا بھی لگا ہوا ہوگا، اس کے اوپر مجاہدین کے بیٹھنے کا پورا سسٹم بھی ہوگا، تلواریں بھی ہوں گی، لڑنے کا سسٹم بھی ہوگا، خوراک بھی، سب کچھ۔ 100 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے قبول فرما لیا، حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے۔ پھر رسول پاک نے دوبارہ کہا بھائی اور کون ہے جو مدد کرے، تنگی کا سال ہے لیکن جنگ پر جانا ہے، کون مدد کرے گا اسلام کی؟ دوبارہ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، حضرت عثمان غنی دوبارہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 200 اونٹ بمع ساز و سامان کے پیش کرتا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجیے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ پہلے والے 100 اونٹ اور دوسرے 100 اونٹ کو ملا کر 200 اونٹ کر دیے، نہیں نہیں، پہلے 100 اونٹ دے دیے، اس کی بات ختم ہو گئی، اب مزید 200 اونٹ، یعنی 100 پہلے کا اور 200 اونٹ یہ 300 اونٹ بارگاہ رسالت میں حضرت عثمان غنی نے پیش فرما دیے۔ عثمان غنی کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، قیامت تک کوئی عثمان غنی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی پر لعن طعن کرنے والے یہ حدیثیں پڑھیں، سیکھیں اور سنیں کہ تم نے اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھیے، مالدار چاہے بندہ جتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے، ایک حیثیت سے اور ایک انداز سے بندہ اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی 300 اونٹ دے چکے مجلس میں بیٹھے بیٹھے ساز و سامان کے ساتھ۔ پھر رسول پاک نے فرمایا، کہا کہ اور کون ہے جو مدد کرے اسلام کی، ہمیں اور بھی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کی بار میں 300 اونٹوں کا نذرانہ بمع ساز و سامان پیش کرتا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجیے۔ 600 اونٹ پیش کر دیے حضرت عثمان غنی نے۔ کتنے؟ 600 اونٹ۔ کتنی قیمت ہو گئی اس کی؟
اس دور کے اندر پیش کیے حضرت عثمان غنی نے. اور یہ تو مجلس میں بیٹھ کر آپ نے اعلان کیا 100 200 پھر کہا 300. جب رسول پاک منبر سے اترے حضرت عثمان غنی کی یہ باتیں سن لی, اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ما علی عثمان ما عمل بعد هذه, ما علی عثمان ما عمل بعد هذه. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عثمان تیرے لیے خوشخبری ہے کہ آج کے بعد تو جو چاہے کر, پروردگار عالم تیری کسی بھی معاملے کے اندر کبھی بھی پکڑ نہیں فرمائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علی عثمان ما عمل بعد هذه. مطلب یہ تھا کہ عثمان تیرے لیے خوشخبری یہ ہے کہ تیرے اس عمل کو رب کائنات نے آج کے بعد سے لے کر تیری زندگی کی آخری سانس تک ہونے والے ہر گناہ کا اللہ نے کفارہ بنا دیا ہے. اس عمل کو, کوئی چھوٹے عمل, اتنا مال پیش کر دیا حضرت عثمان غنی, 600 اونٹ دے دیے تھالو سامان کے ساتھ, اور آپ منبر پر تھے کہ 1000 سونے کے دینار, کتنے سونے کے دینار آستینوں میں ڈال کر, کہاں, یا آستینوں میں, یہاں ڈال کر, جھولی میں ڈال کر, جیب میں ڈال کر لے کر آئے. حضور منبر پر تھے, لا کر آستینیں بھی حضور کی جھولی میں ڈال دی, اپنی جھولی سے دینار نکال کر حضور کی جھولی میں ڈال دیے, جیبوں سے دینار نکال کر حضور کی جھولی میں ڈال دیے. حضرت صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول پاک اپنی جھولی کے اندر ان دیناروں کو الٹ پلٹ رہے تھے اور فرماتے تھے ما در عثمانا ما در عثمانا ما عمل بعد اليوم مرتين. 2 مرتبہ اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا کہ عثمان آج کے بعد تو جو چاہے کر, اللہ کسی معاملے کے اندر تیرے معاملے کی پکڑ نہیں فرمائے گا. اس جملے سے بھی اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا.